سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی خوشی منانا یہ بھی ایک محبت کی علامت ہے. بے شک. اس لیے کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کے آنے سے اسے غم نہیں ہوتا، آنے سے خوشی ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آنا اور آنے پر خوشی منانا یہ بھی علامات محبت میں سے ایک علامت ہے. اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی عام انسان یا انسانوں کی تخلیق میں ایک انسان کے اضافے کا نام نہیں ہے، بلکہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جان انسانیت کا نام ہے. اور سارے انسان پیدا کیے گئے حضور کے صدقے میں. سبحان اللہ. اگر حضور تشریف نہ لاتے تو نہ کائنات پیدا ہوتی، نہ زمین و آسمان پیدا ہوتے، نہ تم ہوتے نہ ہم ہوتے. یہ سب کچھ بہانے نظر آ رہی ہیں، یہ صدقہ ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج سچویشن یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے والی قوم، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہلانے والی قوم دنیا بھر کے اندر اضطراب کی وادیوں سے گزر رہی ہے. اور اس قوم کو کہیں بھی دور تک جو کامیابی اور کامرانی میسر ہونی چاہیے وہ کامیابی اور کامرانی میسر ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی. جو رسول کامیاب بنانے کے لیے تشریف لائے، جو رسول انسان کو انسانیت کا سبق سکھانے کے لیے تشریف لائے، جو انسان بستی میں زندگی گزارنے والوں کو عروج عطا کرنے کے لیے تشریف لائے، اسی رسول کے امتی آج زوال پذیر نظر آ رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اور ہم اگر زوال سے نکل کر عروج کی طرف جانا چاہتے ہیں تو کون سی چیز اپنی زندگی کے اندر ہم کما حق شامل کر لیں جس کی بنیاد پر اللہ زمین کے اوپر بھی عزت عطا فرمائے، قبر میں بھی عزت عطا فرمائے اور حشر میں بھی عزت عطا فرمائے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کامل مومن ہونے کے لیے جو بات ارشاد فرمائی اسے دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لیں، اس لیے کہ جب تک کہ کامل ایمان ہمارے پاس نہیں ہوگا ہمیں کامیابی نصیب نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ قرآن نے کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کامیاب تم ہی رہو گے اگر تم کامل مومن ہو جاؤ. تو کامیابی کمال ایمان کے ذریعے نصیب ہو سکتی ہے. کامیابی مکمل ایمان والے ہی کو نصیب ہو سکتی ہے. ہم نے صرف اتنا سمجھ لیا کہ کلمہ پڑھ کر کے ہم مسلمان ہیں تو ہم کچھ بھی کریں کامیابی ہمارے سے روٹنی نہیں چاہیے، کامیابی ہمارے گھر کے دروازے پر دستک دیتی ہونی چاہیے. تو رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کامیابی کی بنیاد اس چیز پر بتائی. ایمان کامل کے سلسلے میں کنڈیشن جو ہے رکھی، وہ یہ بات کی رکھی کہ تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے باپ، اپنے بیٹے اور سارے انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. بے شک سبحان اللہ. جب تک کلمہ پڑھنے والوں کے دلوں کے اندر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سارے انسانوں سے زیادہ نہیں ہوگی اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اور جب ایمان مکمل نہیں ہوگا
اس مومن کہلانے والے کو اللہ کامیابی عطا نہیں کرے گا۔ جی صحابہ کی پوری زندگی اٹھا کر کے دیکھیں، تابعین کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، تبع تابعین کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، اولیاء کاملین کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ جب جب حضور کے مقابلے میں کسی اور کی محبت نے آواز دی تو سب کی محبت کو انہوں نے ٹھکرا دیا، حضور کی محبت کو دل و جان سے اختیار فرمایا، سبحان اللہ، فوقیت حضور کی محبت کو دی، پرائرٹی حضور کی محبت کو دی۔ دو مثالوں کے ذریعے سمجھاؤں تو بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ، جن کی نیکیوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان کے تاروں کے برابر اگر کسی کی نیکی ہے تو وہ عمر فاروق کی نیکی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عظمتوں کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ عمر جس راستے سے گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے بعد اگر کوئی نبی ہونا ممکن ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتے۔ اب ان ساری چیزوں کو آپ محسوس کریں۔ پہلی چیز، نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر۔ کیا ہم میں کا کوئی شخص آسمان کے تاروں کو گن سکتا ہے؟ نہیں۔ ارے میاں جب سر کے بال نہیں گن سکتے تو آسمان کے تارے کیا گن سکیں گے؟ جی جی سر۔ کیا ہم میں کا کوئی ایسا ہے جو راستے سے گزرے تو شیطان راستہ چھوڑ دے؟ نہیں، بلکہ ہماری رگوں کے اندر خون کے ساتھ ساتھ شیطان دوڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن وہی سیدنا فاروق اعظم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر اپنی محبت رسول کی داستان پیش کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں حضور میں اپنی جان کو چھوڑ کر ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنی جان کو چھوڑ کر ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ جی جی۔ یہ کس سے حضور کہہ رہے ہیں جن کی نیکیوں کی تعداد اتنی، اور وہ صرف اتنا کہہ رہے ہیں سارے انسانوں سے زیادہ حضور سے محبت کر رہے ہیں، لیکن صرف اتنا کہتے ہیں مجھے میری جان سب سے زیادہ محبوب ہے، جان کو چھوڑ کر ہر چیز سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا عمر تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں جب تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو۔ اتنا سننا تھا کہ فاروق اعظم نے گردن جھکائی اور تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا اور عرض کرنے لگے حضور آج سے میری جان سے بھی زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سرکار نے فرمایا عمر تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ یہ صحابی رسول کی بات عرض کر رہا ہوں، یہ اس صحابی کی بات کر رہا ہوں جو مرتبے میں صدیق اکبر کے بعد سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں، جن کے اسلام قبول کرنے پر اللہ کی طرف سے آیت کریمہ نازل ہوئی یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، جن کے اسلام قبول کرتے ہی چھپا ہوا اسلام ظاہر ہو گیا، ان کو حضور فرماتے ہیں کہ جب تک تم اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو اس وقت تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ اب میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہلکا سا اپنے دل کی طرف توجہ کر کے ہم سوچیں کہ کیا اس دل کے اندر محبت رسول کا معاملہ وہی ہے کہ اپنی جان سے زیادہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں؟ تو دل واضح لفظوں میں کہے گا میاں نعرے بازی بند کرو، یہ دل تو دھڑکتا ہے کسی اور کی محبت میں اور زبان پر نعرہ لگا رہے حضور کی محبت کا۔
کیا وجہ تھی کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس طرح سے نکل آتے اور اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہوتے، چاہے وہ بیٹا ہو، چاہے باپ ہو، چاہے ماں ہو؟ اس کی وجہ سب سے بڑی یہی تھی کہ وہ جانتے تھے کہ ہمارا ایمان اسی وقت کمپلیٹ ہوگا جب جان سے بھی زیادہ حضور سے محبت کی جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ نے ایک بات سماعت فرمائی۔ اب آئیے دوسرے واقعے کی طرف لے چلوں، اور یہ محبت رسول جو کمال ایمان کا ذریعہ ہے، صرف مردوں ہی کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے بھی یہ چیز ہے کہ عورتیں بھی جب تک اپنی جان سے زیادہ حضور سے محبت نہ کریں ان کا بھی ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ابھی اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، اور ان کی بیٹی کا نکاح اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا۔ زمانہ گزر چکا، بیٹی سے ملاقات ابو سفیان کی نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن باپ کے دل میں بیٹی کی محبت نے انگڑائی لی، اور باپ نے سوچا چلوں، چل کر کے ذرا مدینے جا کر بیٹی سے ملاقات کروں۔ بیٹی ام المؤمنین تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی۔ ابو سفیان کے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے دروازے پہ دستک دی۔ بیٹی نے دیکھا باپ آیا ہوا ہے، دروازہ کھولا، لیکن بستر پر جیسے ہی بیٹھنے کے لیے گئے تو انہوں نے اپنا بستر سمیٹ لیا۔ باپ نے کہا بیٹی کیا تمہارا باپ اس بستر پر بیٹھنے کے لائق نہیں ہے؟ اب جواب سنیے، جواب میں کیا کہتی ہیں۔ جواب میں کہتی ہیں سنو، یہ نبی کا بستر ہے، اس پر کوئی ناپاک نہیں بیٹھ سکتا چاہے میرا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ہے محبت رسول، یہ ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کی پرواہ نہیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، کسی کی رعایت نہیں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اپنی جان کی بھی فکر حضور کی محبت میں نہ کرو، تب جا کر انسان کمال ایمان تک پہنچتا ہے اور اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ دو چیزیں میں عرض کروں گا، اس کو اچھی طریقے سے آپ سمجھیں۔ محبت کہتے کسے ہیں؟ دل کا کسی کی طرف مائل ہو جانا، اس کو محبت کہتے ہیں۔ اور یہی مائل ہونا جب شدت اختیار کر لے کہ جس سے محبت ہوئی اس کی پوزیشن یہ ہو جائے کہ سوئیں تو بھی وہی نظر آئے، بیٹھیں تو بھی وہی نظر آئے، چلے تب بھی وہی نظر آئے، جب یہ شدت اختیار کر لے تو اس کو کہتے ہیں عشق۔ محبت جب شدت پیدا کر لے تو اسی کو کہتے ہیں عشق۔ اور عشق جب ہو جاتا ہے تو عشق انسان کو کمزور نہیں طاقتور بنا دیتا ہے۔ آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاؤں، مال سے عشق ہوتا ہے تو آدمی نماز کو بھی خیال نہیں کرتا، شریعت کا بھی خیال نہیں کرتا۔ 10 بجے کی ڈیوٹی ہے آفس کی تو 9 بجے سے تیار ہو کر بس اسٹاپ پہنچ جاتا ہے کہ ٹریفک میں پھنسا تبھی بیفور ٹائم پہنچ جاؤں، اس لیے کہ مال کا عشق نیند قربان کرنے کے لیے تیار کر دیتا ہے۔ اگر کسی کو IPS IAS آفیسر بننا ہے، اس کا عشق اس کے اوپر سوار ہو گیا، یہ دھن سوار ہو گئی، تو پھر اس کی کیفیت یہ بنتی ہے کہ وہ اپنے کمرے سے نکلتا ہی نہیں ہے، رات تو دن کتاب کے اوپر اپنا سر رکھ کر کتاب کو دیکھنے میں، پڑھنے میں اپنی زندگی گزار دیتا ہے۔ کیا دنیا میں ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اسے اس کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ تو اپنے مستقبل کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جس مستقبل کو پانے کے لیے وہ اپنی نیند قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ یہ ہے اس کا عشق۔ دنیا میں ہر چیز کو آپ دیکھ لیجیے کہ جب عشق پیدا ہو جائے تو پھر محبوب کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی، اور انسان
اسی محبوب کے تصور کے اندر اپنی زندگی کے لمحات کو گزارتا ہے. یہ ہمارے طلبہ بیٹھے ہیں، حافظ بننے کا عشق، چھوٹی سی عمر میں گھر چھوڑ دیا، ماں باپ چھوڑ دیے، رشتہ دار چھوڑ دیے، کھیلنا کودنا سب کچھ چھوڑ دیا، ایک عمارت کے اندر آ گئے. اب صبح جب اٹھائیں تب اٹھ جانا، جتنا کھلائیں اتنا کھا لینا، جتنا پلائیں اتنا پی لینا، اور فکر ہے تو بس ایک ہی کہ ہم حافظ قرآن بن جائیں، عالم دین بن جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ عشق ہے جس نے ان کو قربانی دینے پر مجبور کیا. اور خوشی اس وقت ہوتی ہے جب حافظ کی دستار ملتی ہے، سند ملتی ہے، تب ان کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی. پھر وہ قربانی یہ کہتی بھی نظر آتی ہے کہ اے قربانی دینے والے تجھے سلام کہ تجھے بڑا اونچا تاج عطا کر دیا گیا. عشق قربانی چاہتا ہے. کوئی بھی چیز جس سے عشق ہو جائے، جس پر طبیعت مائل ہو جائے، وہ جب تک کہ پانے کی تڑپ اس کی پیدا نہ ہو جائے اور شدت اختیار نہ کرے، اس وقت تک عشق کامل نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیں صحابہ کا عشق کیسا تھا. عشق کے اندر میں آپ کو بتاؤں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، اسے ذہن میں رکھیے گا. یا تو عشق کے راستے کے اندر منزل کو پالو، یا عشق کے اندر منزل کو پانے کی بجائے راستے پر چلتے چلتے تمہاری جان چلی جائے. ان دونوں چیزوں پر اللہ نے اجر رکھا ہے. مثال کے طور پر آپ کو ہم کو عشق ہے کہ مدینہ دیکھیں، آپ کو ہم کو عشق ہے کہ حج کریں، دیوانگی ہے. کبھی آدمی عمر بھی نہیں دیکھتا، توانائی بھی نہیں دیکھتا، وہاں کی تکالیف کو بھی نہیں سوچتا. عشق ہے کہ حاجی بن جاؤں، عشق ہے کہ عمرہ کر لوں، عشق ہے کہ مدینہ دیکھ لوں. نکل پڑا آدمی. میرا رب کیا پیاری بات ارشاد فرماتا ہے. نہیں پہنچا وہاں تک، احرام پہنا، نکلا، ایئرپورٹ پہنچا، دم نکل گیا. مکے پہنچا، حج کی تاریخ آنے سے پہلے روح نکل گئی. قربان جائیے، عشق میں نکلے ہوئے اس بندے کے اجر کو رب ضائع نہیں فرماتا. رب فرماتا ہے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف گھر سے نکلا اور راستے میں اسے موت واقع ہو گئی، منزل نہیں ملی، موت واقع ہو گئی، قرآن کہتا ہے اس کے لیے اللہ نے اجر رکھا ہے. اب ہر سال اس کے نام اعمال میں حج کا ثواب لکھا جاتا ہے. عشق لے گیا تھا. اور اگر پہنچ گیا تو پہنچنے پر اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی. اب اس کے سارے گناہ معاف، اس کی دعائیں قبول، یہ منزل اس نے پالی. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، عشق چاہتا ہے کہ قربانی دی جائے. اب عشق حضور سے کیوں کیا جائے؟ عشق کے اسباب کیا ہیں؟ تو کئی اسباب ہیں. میں ان اسباب کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرانا نہیں چاہوں گا کہ قلت وقت کی بنیاد پر سارے اسباب پر روشنی نہیں ڈالی جا سکتی. ایک سبب پر میں آج روشنی ڈالوں گا. آدمی کو کسی سے محبت ہوتی ہے اس کے احسان کرنے کی بنیاد پر. کوئی احسان کرے تو اس کے احسان کی بنیاد پر انسان کے دل میں محبت ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ کے پاس ڈگری ہے لیکن بے روزگار ہیں آپ، کہیں سے آپ کو جاب نہیں مل رہی، اور کسی نے آپ کی جاب کا انتظام کر دیا اور وہ بھی اچھی جاب. اب آپ سوچیں گے کہ اس کا مجھ پر احسان ہے کہ میں آج جو کما کھا رہا ہوں، میرے بچوں کی پرورش کر رہا ہوں، ان کو عید کے زیور سے آراستہ کر رہا ہوں، بچوں کی خواہش کو پوری کر رہا ہوں. میں تو مارا پھر رہا تھا،
لیکن یہ صاحب نے میری ڈگری کی بنیاد پر مجھے جاب دلا دی تو آج میں کھا پی رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد وہ شخص اپنے بچوں سے بھی کہتا ہے میرے بچوں اس بات کو یاد رکھنا کہ آج جو کچھ بھی تم کھا پی رہے ہو نا یہ فلاں صاحب کے احسان کا بدلہ ہے، اگر وہ نوکری پر نہ رکھتے یا جاب نہ دلاتے تو آج تم اچھی طرح سے زندگی گزار نہیں پاتے۔ احسان اس کو پھر اور قریب کرتا ہوا سمجھاؤں، ماں باپ کا بھی اولاد پر احسان ہے۔ ماں باپ نہ ہوتے تو بچہ پیدا کہاں سے ہوتا؟ تو ماں باپ ذریعہ بنے بچے کی پیدائش کے، تو قرآن نے ماں باپ کے احسان کو یاد رکھنے کا حکم بھی دیا اور ان کے ساتھ اچھے سلوک کی تعلیم بھی عطا فرمائی، اس لیے کہ ماں باپ کا احسان ہے کہ انہوں نے پالا، انہوں نے کھلایا، انہوں نے بڑا کیا، انہوں نے طبیعت کا خیال کیا، تعلیم کا خیال کیا، ساری چیزیں انہوں نے کی، جب جا کر ہم اتنے بڑے ہوئے اور کسی قابل ہوئے، تو یہ ہوا ماں باپ کا احسان۔ دوسرے اینگل سے دیکھیں استاد کا احسان۔ ہم کبھی کبھی اپنے مدرسے میں پڑھنے آنے والے بچوں سے کہتے ہیں جب وہ ڈگری پا لیتے ہیں بیٹا تمہیں وہ دن یاد ہے جب تم ایڈمیشن کے لیے آئے تھے تو تمہاری پوزیشن یہ تھی کہ ٹوپی تمہاری ٹیڑھی تھی، ناک بہ رہی تھی، بات کرنے کی تمیز نہیں تھی، گھبرائے سے تھے، لیکن آج تمہاری پوزیشن یہ کہ مصلی امامت پر کھڑے رہ کر قرآن پورا سنا رہے ہو۔ اول دن کو یاد کرو، آئے تھے تب کیا تھے، اور تمہارے استاد نے تم کو کتنا سوار دیا کہ مصلی امامت کے قابل بنا دیا، یہ ہوا استاد کا احسان۔ کسی پیر سے وابستہ ہوئے سنی صحیح العقیدہ تو بد عقیدوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہوا، گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہوا، اوراد و وظائف ان سے سننے کے بعد اس کو کرنے کا جذبہ پیدا ہوا، جس کی وجہ سے طبیعت کے اندر قرار اور زندگی اچھی طریقے سے گزرنے لگی، یہ ہوا شیخ کا احسان۔ تو اب دیکھیے پیر کی محبت وہ بھی لوگوں کے دلوں میں، استاد کی محبت وہ بھی لوگوں کے دلوں میں، ماں باپ کی محبت وہ بھی لوگوں کے دلوں میں، اس لیے کہ ان سب کا احسان ہے۔ لیکن سن لو انسانوں میں سب سے بڑا احسان حضور کا ہم پر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی احسان نہیں۔ اگر کوئی طالب علم پورا قرآن مصلی امامت پر کھڑے رہ کر کے سنا رہا ہے تو مجھے یہ بتاؤ قرآن ملا کس کے صدقے میں؟ تو قرآن ملا حضور کے صدقے میں۔ اگر حضور تشریف نہ لاتے تو قرآن کہاں سے ملتا؟ تو یہ ہوا حضور کا احسان۔ ماں باپ کا احسان، اس سے بڑھ کر حضور کا احسان کہ اگر اللہ حضور کو پیدا کرنا نہ چاہتا اور حضور کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو پھر کوئی انسان ہی پیدا نہ ہوتا۔ ہم سب پیدا ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ استاد کا احسان، یقیناً استاد کے پاس علم آیا، کہاں سے آیا؟ ان کے استاد سے۔ ان کے استاد کے پاس کہاں سے علم آیا؟ ان کے استاد سے۔ بڑھتے 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 یہ علم کا سلسلہ صحابہ تک پہنچے گا، اور صحابہ کے پاس علم کس کے پاس سے آیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے۔ پتہ یہ چلا کہ جان انسانیت اور جان احسان ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بڑا احسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس لیے اللہ نے زمین دی تو یہ نہیں فرمایا کہ میرے بندے میں نے تجھ پر احسان کیا، آسمان دیا تو یہ نہیں فرمایا میرے بندے میں نے تجھ پر احسان کیا، لیکن جب حضور کو اس دنیا میں بھیجا تو ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا جب ان میں عظمت والے رسول کو مبعوث فرمایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے ہم پر۔ کتنا احسان، کتنا احسان۔ تو میں آپ کو بتاؤں، جب سارے احسان کرنے والے دم توڑ دیں گے، ماں کو لے لیجئے، باپ کو لے لیجئے، جسم سے روح پرواز کر جاتی ہے،
اور مردے کو قبر کے حوالے کیا جاتا ہے، تو باپ ہی تو ہوتا ہے جو بیٹے کو کاندھا دے کر قبرستان کو لے جاتا ہے، اور وہاں لے جانے کے بعد اپنے بیٹے پر منو مٹی ڈال کر تنہا قبر کے سپرد کر کے وہ باپ جو اپنے بیٹے کے سر کے اندر درد برداشت نہیں کرتا تھا، وہ یہ جانتا ہے کہ میں اندھیری کوٹھڑی کے اندر اپنے بچے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن وہ باپ قبر کے اندر جا کر اپنے بچے کی پریشانی دور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی باپ جو بیٹے کو دفن کرنے کے لیے جائے تو یہ کہے میرے بیٹے کو قبر کے اندر اکیلا میں نہیں چھوڑ سکتا، میں بھی جا رہا ہوں اس کے ساتھ قبر میں تاکہ اس کی تکلیف کو دور کر سکوں؟ ہے کوئی آج ایسا باپ؟ ہے کوئی ایسی ماں؟ نہیں۔ باپ کا احسان ہے، ماں کا احسان ہے، لیکن یہ سارے احسان قبر کی دہلیز تک ہیں۔ لیکن جس قبر میں ماں نہیں جا سکتی، جس قبر کے اندر باپ نہیں جا سکتا، اس قبر کے اندر مدینے کے تاجدار تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں ماں باپ سے زیادہ بھی مجھ سے محبت کرو، اس لیے کہ جب سب ساتھ چھوڑ دیں گے تو تمہارا نبی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کو میں نے کل ہی کہا تھا، مرنے سے پہلے کا ایک ماحول ہوتا ہے، مرنے سے پہلے کی ایک کیفیت ہوتی ہے، اور وہ کیفیت ہے سکرات کی، روح کے نکلنے کی۔ معمولی وہ کیفیت نہیں ہوتی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کسی پر 360 تلوار کی ضربیں لگائی جائیں اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی جسم سے روح نکلتے وقت تکلیف ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ انسان کی روح کہاں سے نکلتی ہے؟ روح کے نکلنے کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ روح کے نکلنے کا سلسلہ پیر سے شروع ہوتا ہے۔ پہلے انسان کے پیر سے روح نکلتی ہے، پھر آہستہ آہستہ پورے جسم سے ہوتے ہوئے پورے جسم سے روح نکلتی ہے، لیکن اسٹارٹ پیر سے۔ کبھی آپ نے سوچا یہ پیر سے روح کیوں نکلتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب پیر سے روح نکلے نا، پہلے اگر سر سے نکلتی تو بندہ بھاگنے کی کوشش کرتا، تو جن پیروں کے ذریعے وہ بھاگنا چاہتا ہے پہلے اسی سے روح نکال لی جائے تاکہ بندہ بھاگ نہ سکے، تاکہ بندہ بھاگ نہ سکے، اور اس کے پیر سے روح نکال لی جائے۔ اللہ اکبر! ایسی سچویشن کہ جو ایمان کے لیے بہت امتحان کی سچویشن ہوتی ہے، اس وقت بندہ اتنا پیاسا ہوتا ہے کہ فرمایا گیا 7 سمندر کا پانی بھی اسے پلا دیا جائے، اگر بے نمازی ہے تب بھی اس کی پیاس بجھے گی نہیں۔ 7 سمندر کا بھی پانی پلا دیا جائے تو وہ اتنا پیاسا ہوتا ہے روح کے نکلتے وقت کہ 7 سمندر کا پانی بھی اگر پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہیں بجھ سکتی۔ یہ ایک موت کے وقت کی سچویشن ہے۔ باپ کو کچھ خبر نہیں، ماں کو کچھ خبر نہیں، سب دیکھ رہے ہیں بیٹے کو، لیکن قربان میرے امام عشق و محبت پر کہ وہ جانتے ہیں کہ جب یہ سچویشن ہوگی تو اس وقت کون ہوگا جو کام آ سکتا ہے اور جس کی محبت کام آ سکتی ہے؟ تو اعلیٰ حضرت کہتے یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ذات ہو۔ جب میرے جسم سے روح نکل رہی ہو تو اس وقت کی تکلیف کو میں بھول جاؤں، اس وقت حضور آپ کے چہرے مبارک میرے سامنے ہو، میں آپ کو دیکھتا رہوں اور میری روح پرواز کر جائے۔ وہ کون سی مصیبتیں جہاں حضور کام نہیں آتے۔ آج امت مسلمہ سب کا احسان مانتی ہے لیکن حضور کے احسان سے غافل ہو چکی ہے۔ ارے کلمہ ملا تو حضور کے صدقے، زندگی ملی حضور کے صدقے، رحمان ملا حضور کے صدقے، اور جنت بھی ملے گی تو حضور کے صدقے میں ملے گی۔ نادانو تم اس رسول سے محبت نہیں کرتے جیسی ہونی چاہیے ویسی؟ نام کی محبت، نام کی محبت، دعویٰ تو محبت رسول کا، لیکن دل کے اندر جھانک کر دیکھیں تو نہ جانے کتنی محبت کے چراغ اس دل کے اندر جل رہے ہیں۔ مال کی محبت، بدکاری کی محبت، گناہوں کی محبت، رشوت کی محبت، زنا کی محبت، شراب کی محبت، آوارگی کی محبت، نہ جانے کتنی محبتیں دل کے اندر موجود ہیں، اور زبان سے کہہ رہے ہیں ہم حضور سے محبت کرتے ہیں۔
याद रखो, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ये इतनी अजीम दौलत है कि जिसे नसीब हो जाए उसके नसीब जाग जाया करते हैं। मैं आपको बताऊं, पत्थर हुजूर से मोहब्बत करे तो दुनिया उससे मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाती है। दरख्त हुजूर से मोहब्बत करे तो दुनिया उससे मोहब्बत करने के लिए तैयार हो जाती है। पहाड़ मोहब्बत करे तो इंसान पहाड़ से मोहब्बत करना शुरू कर देता है। आप मुझे बताओ, क्या यहां से मदीने जाने वाले लोग जबल ओहद को देखने के लिए नहीं जाते है क्या? जाहिर में अगर देखें तो नजर आने वाला एक पत्थरों का पहाड़ ही तो है, लेकिन इसे जाता है तो उम्मती हसरत भरी निगाहों से देखता है, या अल्लाह माजरा क्या है कि ये पत्थरों का पहाड़, इसमें ऐसी कौन सी खूबी है कि जिससे इंसान मोहब्बत करता है? तो जवाब मिलेगा, हुजूर ने फरमाया ये पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है, मैं इससे मोहब्बत करता हूं, तुम भी इससे मोहब्बत करो। एक तवज्जो चाहूंगा, इंसान जिसके दिल के अंदर मोहब्बत का जज्बा ना हो तो आदमी कहता है यार ये तो पत्थर दिल इंसान है, बहुत सख्त है, किसी से मोहब्बत ही नहीं करता। लेकिन मेरे आका आपकी अज़मतों पर कुर्बान कि पत्थर का पहाड़ भी आपसे मोहब्बत करता है, पत्थर का पहाड़ भी आपसे मोहब्बत करता है। और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की कैफियत ये है कि जब जबल ओहद पे हुजूर तशरीफ ले जाते हैं तो सिद्दीक अकबर भी साथ में, फारूक आजम भी साथ में, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु भी साथ में। पत्थरों का पहाड़ जोश में आता है, वश में आता है, तो हुजूर अपने पैर को जबल ओहद पर मारते और फरमाते हैं, ए पहाड़ रुक जा, तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद सवार हैं। वही पत्थर का पहाड़ रुक जाता है और दर्श देता है कि सुनो, मैं पत्थर का पहाड़ जरूर हूं लेकिन मदीने के ताजदार से मोहब्बत करता हूं। उन्होंने कह दिया रुक जा तो मैं रुक गया। मुसलमानों, अगर हमसे हुजूर ने किसी गुनाह से रुकने के लिए कहा और हम नहीं रुके तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, न जबल ओहद के लिए हुजूर रोए, न हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरख्त के लिए रोए। अगर हुजूर ने आंसू बहाए तो हमारे लिए आंसू बहाए। जिनके लिए रोए वो तो हुजूर की नहीं मानता, और जिनके लिए हुजूर नहीं रोए वो पत्थर भी हो तो हुजूर की बात मानता हुआ दिखाई देता है। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो पत्थरों का पहाड़ भी हुजूर से मोहब्बत करता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं उस पत्थर को पहचानता हूं, मैं उस पत्थर को पहचानता हूं जो ऐलाने नबुव्वत से पहले मुझको सलाम पेश किया करता था। तो जब पत्थर सलाम पेश करे तो हुजूर उसे पहचानते हैं, उम्मती सलाम करे तो उसे भी हुजूर पहचानते हैं, उसे भी हुजूर पहचानते हैं। अब आइए मैं गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करते हुए आपको समझाऊं। जैसा कि मैंने शेर के अंदर कहा था खुतबे के बाद, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, आजकल यूक्रेन और रशिया की वॉर जो चल रही है और बराबर मीडिया के ऊपर ये बात आ रही है कि 3rd वर्ल्ड वॉर के नकारे बच चुके हैं, तीसरी आलमी जंग होगी और एटमी वॉर होगा, आधी पौनी दुनिया तबाह हो जाएगी, ये सब बातें चल रही है। एटम बम उसकी ताकत अपनी जगह पर, लेकिन उससे खतरनाक ताकत जहन्नम के आग की है कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जहन्नम के दरवाजे को सुई के सुराख के बराबर भी अगर खोल दिया जाए तो पूरी दुनिया जल करके राख हो जाए। एटम बम से बचने के लिए बंकर बनाए जाते हैं, जेरे जमीन मकानात बनाए जाते हैं, ताकि जब एटम बम का हमला हो तो आदमी वहां जाके महफूज हो जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हर एक को पुल सिरात से गुजरना है और पुल सिरात
जहन्नम के ऊपर बना हुआ एक ब्रिज है, एक रास्ता है, एक पुल है जिससे गुजरना है। क्या बहुत चौड़ा है? नहीं। बहुत मोटा है? नहीं। फरमाया गया बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज ये पुल सिरात है। हर एक को उसे गुजरना है। और ये ब्रिज बना कहां है? पुल सिरात जहन्नम के ऊपर, नीचे जहन्नम की आग, ऊपर बना हुआ ये पुल सिरात, इसको क्रॉस करना है, इससे गुजरना है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर नीचे दरिया बह रहा हो और ऊपर ब्रिज बना हो और ट्रेन से आदमी जाता है तो बार बार देखता है, नीचे देखता है, फिर मुंह घुमा लेता है कि कहीं गिर न जाऊं, कहीं ट्रेन पटरी से उतर न जाए, वरना अंजाम क्या होगा। एक फिक्र होती है, एक परेशानी होती है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पुल सिरात जो इतना बारीक है और नीचे जहन्नम के दहकते हुए शोले हैं, उससे इंसान को गुजरना है। यहां तक फरमाया गया कदम रखते ही लोग कट कट के नीचे गिरते चले जाएंगे। बाल से ज्यादा बारीक है ना, तलवार से ज्यादा तेज है, कट कट के नीचे गिरते होंगे, कोई इधर कोई उधर, यूं गिरते जाते होंगे। लेकिन जब वो बंदा, तवज्जो चाहूंगा, इश्क की ताकत, जब वो बंदा जिसके सीने में मोहब्बत रसूल का चिराग रोशन है, जैसे ही पुल सिरात पर कदम रखेगा तो जहन्नम पुकार उठेगा। क्या पुकारेगा? ऐ गुलाम रसूल, तेरे सीने में जो मोहब्बत रसूल की आग जल रही है ना, कहीं मैं उससे बुझ न जाऊं, तेजी से गुजर जा। जहन्नम की आग डर रही है उससे, जिसके सीने में इश्क मुस्तफा की आग लगी है। तो मेरे इमाम कहते हैं, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो जहन्नम की आग को बुझा दे वो आग मैंने मेरे सीने के अंदर जला ली है। तो जब जहन्नम जैसी आग को इश्क मुस्तफा की आग बुझाने की ताकत रखती है, तो दुनिया के हर गम को मिटाने की ताकत भी मोहब्बत रसूल की आग रखती है। इसलिए फरमाया गया अपनी जान से भी ज्यादा हुजूर से मोहब्बत करो, सारे इंसानों से ज्यादा हुजूर से मोहब्बत करो। और आखिरी जुमला अर्ज करके गुफ्तगू खत्म करता हूं, जो हुजूर से मोहब्बत करता है सब उससे मोहब्बत करते हैं। काले रंग वाले से कोई मोहब्बत नहीं करता, हकलाती जबान वालों से कोई मोहब्बत नहीं करता। ऐ बिलाल, आपकी अजमतों को सलाम कि आपसे हम इसलिए मोहब्बत करते हैं, हम आपका रंग नहीं देखते, सीने में मोहब्बत रसूल का जलवा देख रहे हैं। ये इश्क है, ये इश्क है। दरख्त के तने से मोहब्बत अगर है उस्तवाने हन्नाना से, वजह यही है कि वो हुजूर से मोहब्बत करता था। अब आखिरी बात को यानी गुफ्तगू को समेटते हुए अर्ज करूं, अगर दुनिया हमसे मुंह फेर रही है तो वजह यह है कि हमने इश्क रसूल से मुंह फेर लिया, दुनिया ने हमसे मुंह फेर लिया। अगर हमने अपना रुख मदीने की तरफ कर लिया होता तो दुनिया हमसे मुंह कभी न फेरती। आज जरूरत है इश्क मुस्तफा की शम्मा को सीने में रोशन करो, मोहब्बत रसूल के चिराग को सीने में रोशन करो, और अपने बेटों को, अपनी औलाद को जहां बहुत सारी चीजों की तालीम देते हो, उन सारी तालीम से पहले सबसे पहली तालीम ये दो कि अपने नबी की मोहब्बत की तालीम अपने बच्चों के सीने के अंदर पैदा करो कि बच्चे हुजूर से इश्क करो, बच्चे हुजूर से मोहब्बत करो। जब तक कि ये कैफियत पैदा नहीं होगी हम कामयाब नहीं हो सकते। कल भी हमारी कामयाबी का राज मोहब्बत रसूल था, आज भी खोज वकार को हासिल करने का राज मोहब्बत रसूल है। अगर हमने इसके अंदर सच्चाई का दामन थाम लिया और इश्क मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चिराग सही मानों में दिल में रोशन कर लिया तो गम चेहरा फेर लेगी, गम जो है चेहरा फेर लेगा, परेशानियां मुंह मोड़ लेगी और खुशियां हमारे दरवाजों पर दस्तक देती नजर आएंगी। इसलिए हर खुशी चाहती
ہے، تلاش کرتی ہے کہ جس کے سینے میں حضور کی محبت ہو میں اسی طرف رخ کروں۔ اس لیے یاد رکھیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے تو ہمیں چاہیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کریں، اور جب محبت دل میں پیدا ہو جائے گی، عشق دل میں پیدا ہو جائے گا، تو اب ایک صحابی کی بات حضور کی بارگاہ میں جو انہوں نے پوچھا تھا اور سرکار نے جو جواب دیا تھا وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کرتے متی الساعہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ سرکار نے فرمایا اس کے لیے تو نے کیا تیاری کی ہے، کیا تیاری کی ہے؟ کہ حضور میرے دامن میں بہت زیادہ نمازیں نہیں ہیں، بہت زیادہ روزے نہیں ہیں، بہت زیادہ نفلی عبادتیں نہیں ہیں، فرائض کے بعد بس جو عبادتیں ہیں فرض اسے ادا کرتا ہوں، لیکن ایک چیز ہے سرکار، وہ یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ سرکار نے جب یہ سنا تو ارشاد فرمایا انت مع من احببت، تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ اس کا مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، سبحان اللہ، ابھی آتے ہوئے میں گاڑی میں پڑھ رہا تھا، وہ حدیث سن لو اور اپنی قسمت پہ ناز کرو۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے، اے اللہ مجھ سے محبت کرنے والوں سے ملا دے، اے اللہ مجھ سے محبت کرنے والوں سے ملا دے۔ تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ سے محبت کرنے والے تو ہیں یہ سب، آپ کن سے ملنے کی بات کر رہے ہیں؟ اب جواب سنیے، ارشاد فرماتے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ثوبان تم لوگ مجھے دیکھ کر مجھ سے محبت کرتے ہو، مجھ پر وحی نازل ہوتے دیکھ کر مجھ سے محبت کرتے ہو، میرے پیچھے نماز پڑھ کر مجھ سے محبت کرتے ہو، لیکن میں جن سے ملنے کی تمنا کی بات کر رہا ہوں وہ میرے امتی ہیں جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گے، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں لیکن میرے دیکھنے کے لیے اگر سب کچھ لٹا کر بھی وہ مجھے دیکھ لیں تو اس کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ان محبوبوں کو دیکھنے کی اور ان سے ملنے کی میں تمنا کرتا ہوں، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں پھر بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بن دیکھے محبت کرنا یہ وہ محبت ہے کہ اس محبت کے صلے میں حضور ہمیں مل جائیں گے، حضور مل جائیں گے۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جان سے زیادہ محبت کرنا ضروری ہے، اور سارے انسانوں سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ضروری ہے، اور یہی وہ محبت ہے جو رسوائی سے بچا لیتی ہے۔ دنیا کی دوسری محبتیں رسوا کر دیتی ہیں، میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں گا تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آدمی کسی کے سامنے روئے تو کیا کوئی یہ تمنا کرے گا کہ یار مجھے بھی ایسے رونے کی توفیق مل جائے؟ بتائیے نا، ایک آدمی کسی انسان کے سامنے رو رہا ہے تو روتے ہوئے آدمی دیکھے گا تو سوچے گا کہ یار مجھے بھی ایسا رونا آ جائے، سوچے گا کوئی؟ نہیں یار، اللہ بچائے ایسے رونے سے، یار یہ کیا کسی انسان کے سامنے رونا۔ لیکن سنہری جالیوں کے سامنے اگر کوئی روتا ہو تو، اگر وہاں روتا ہو تو بندہ افسوس کرے گا میرے آنسو کیوں نہیں نکلتے، میرے آنسو کیوں نہیں نکلتے، اس پر افسوس کرے گا۔ پتہ یہ چلا جہاں والوں کے سامنے رو تو عزت چلی جاتی ہے، اور حضور کے سامنے رو تو عزت بڑھ جایا کرتی ہے۔